آپ کیا کریں گے اگر ہر وہ چیز جو آپ کو عزیز ہے، آپ کی آزادی، آپ کا خاندان، آپ کا مستقبل، سب کچھ راتوں رات چھین لیا جائے اور پھر بھی اسی تاریکی میں آپ کو زندگی کی سب سے اہم سچائی مل جائے؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وکٹر فرینکل کی حقیقی زندگی ہے۔ ایک ایسا شخص جو ہولوکاسٹ سے زندہ بچا اور ایک ایسا پیغام لایا جسے دنیا آج تک نہیں بھولی۔ دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں وکٹر فرینکل کی کتاب مین سرچ فار میننگ کی، ایک ایسی کتاب جو آؤشوِٹز کے تجربات سے پیدا ہوئی اور شاید ہمیں اپنی مشکلات میں معنی تلاش کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ بالکل، اور آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ فرینکل کے تجربات سے جو اہم سبق ملتے ہیں، جو انسائٹس ہیں، ان کو سمجھا جائے۔ خاص طور پر یہ کہ شدید ترین مشکلات میں بھی، یعنی ناقابل تصور اذیت میں، زندگی کا کوئی مقصد، کوئی معنی کیسے مل سکتا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے میرے خیال میں۔ جی، تو بات شروع کرتے ہیں فرینکل کیمپوں میں جانے سے پہلے کی۔ وہ صرف ایک عام انسان نہیں تھے جو وہاں پہنچے، وہ ایک نیورولوجسٹ تھے، سائیکائٹرسٹ تھے ویانا میں۔ جی ہاں، ان کا پس منظر بہت اہم ہے۔ مطلب وہ صرف سہن نہیں رہے تھے، بلکہ ایک تربیت یافتہ ذہن کے ساتھ مشاہدہ بھی کر رہے تھے۔ ان کا کریئر تھا، مریض تھے، خاندان، امیدیں تھیں، لیکن پھر 1942 میں سب بدل گیا۔ تبدیلی یعنی جب نازیوں نے انہیں اور ان کے خاندان کو کیمپ بھیج دیا۔ جی، پہلے تھرسٹین شارڈ، پھر آؤشوِٹز جیسے کیمپوں میں۔ وہاں پہنچتے ہی شناخت ختم، نام کی جگہ صرف ایک نمبر 119104۔ ان کی ڈگری، پیشہ، سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ خاندان بھی بچھڑ گیا، والدین، بیوی سب وہیں ختم ہو گئے۔ کیمپوں کی زندگی، اس کا تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ صرف جسمانی مشقت نہیں تھی، یہ تو روح کو کچل دینے والا تجربہ تھا۔ روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے لڑائی، برف میں ننگے پاؤں کھڑے رہنا، بلا وجہ مار پیٹ، اور موت کا خوف نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طرح سے توقع بن گئی تھی کہ موت آنی ہی ہے۔ لیکن اسی ماحول میں فرینکلن نے ایک بہت اہم چیز نوٹ کی۔ انہوں نے دیکھا کہ جو جسمانی طور پر زیادہ مضبوط تھے وہ اکثر ہمت ہار گئے۔ اچھا۔ اور جو کمزور لگتے تھے، اور جو بظاہر کمزور تھے، ان میں سے کچھ بچ گئے۔ تو ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو مکمل نا امیدی میں بھی انسان کو زندہ رکھتی ہے؟ کیوں کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور دوسرے اسی اذیت کو سہ جاتے ہیں؟ یہ تو بنیادی سوال ہے، اور اس کا جواب؟ کیا وہ جسمانی طاقت نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فرینکلن نے محسوس کیا کہ جواب کچھ گہرا تھا۔ وہ تھا معنی، پرپس۔ جس لمحے کسی قیدی نے جینے کی کوئی وجہ کھو دی، کوئی مقصد، کوئی امید، چاہے وہ مستقبل میں کسی سے ملنے کی ہو یا کوئی کام پورا کرنے کی، اسی لمحے وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ مطلب کہ اگر کوئی کیوں تھا جینے کا؟ بالکل، اگر کوئی کیوں تھا تو وہ جہنم میں بھی جینے کا کیسے ڈھونڈ لیتے تھے۔ معنی کی موجودگی یہی اصل میں بقا کی کلید تھی۔ حیرت انگیز بات ہے۔ اور ایسے حالات میں بھی فرینکل نے انسانیت کے چھوٹے چھوٹے لمحات دیکھے۔ جی بالکل، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کیسے کوئی قیدی اپنی روٹی کا آخری ٹکڑا کسی دوسرے کو دے دیتا تھا، یا پھانسی سے پہلے کوئی دعا کر رہا ہے، یا کسی کو اپنے کسی عزیز کا خیال آتا تو چہرے پر ایک سکون آ جاتا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ کمزوری نہیں تھی۔ نہیں، یہ کمزوری نہیں تھی، یہ اندرونی آزادی کی علامتیں تھیں۔ فرینکل کا وہ مشہور قول ہے نا، ایک آدمی سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے سوائے ایک چیز کے۔ جی، انسانی آزادیوں میں سے آخری آزادی، کسی بھی طرح کے حالات میں اپنے رویے کا انتخاب کرنے کی آزادی، اپنا راستہ چننے کی آزادی۔ یعنی حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں، لیکن آپ ان کا سامنا کیسے کرتے ہیں یہ آپ کا انتخاب ہے۔ یہ آزادی کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو فرینکل نے صرف زندہ رہنے کا نہیں بلکہ جاننے کا ذہنیت کا انتخاب کیا، اپنی تکلیف میں مقصد تلاش کرنے کا۔ بالکل، اور اسی انتخاب سے، اسی انسائٹ سے ایک پورا فلسفہ نکلا، ایک تھیراپی بنی جسے لوگو تھیراپی کہتے ہیں۔ یہ علاج کا وہ طریقہ ہے جو ماضی کے زخموں کے بجائے مستقبل کے معنی پر زور دیتا ہے۔ اور پھر کتاب لکھی گئی، مین سرچ فار میننگ۔ جی ہاں، ایک ایسی کتاب جس نے لاکھوں لوگوں کو مایوسی سے نکالا، انہیں
اپنی زندگی میں مقصد ڈھونڈنے میں مدد دی۔ فرینکل نے شدید ترین تکلیف میں سے ایک ایسی سچائی دریافت کی جو نہ صرف انہیں بلکہ دوسروں کو بھی شفا دے سکتی تھی۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ فرینکل کی کہانی یہ انسانی روح کی لچک کی، اس کی مضبوطی کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ معنی کی تلاش ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم اپنا رد عمل چنیں اور اپنی تکلیف میں بھی کوئی مقصد تلاش کر لیں۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ فرینکل کے اس تجربے سے سیکھ کر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی چھوٹی بڑی پریشانیوں اور چیلنجز میں ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے کون سی سوچ، کون سا رویہ اپنا سکتے ہیں۔ فرینکل، جو خود ماہر نفسیات تھے، سگمنڈ فرائیڈ کے لذت کے اصول اور ایلفریڈ ایڈلر کی طاقت کی خواہش، ان نظریات کو چیلنج کیا۔ اور یہ چیلنج انہوں نے کسی آرام دہ کمرے میں بیٹھ کر نہیں کیا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ آؤشوِٹز کے اذیت کیمپوں میں دیکھا، وہاں کے ناقابل تصور حالات میں، جہاں نہ لذت کا سوال تھا نہ طاقت کا۔ جی۔ پھر بھی فرینکل نے مشاہدہ کیا، اور یہ ان اقتباسات میں بہت واضح ہے، کہ کچھ قیدیوں نے نہ صرف زندہ رہنے کا انتخاب کیا بلکہ ایک باوقار زندگی گزاری۔ تو یہ ہمیں اس بنیادی سوال کی طرف لاتا ہے جس کا جواب فرینکل نے اپنی زندگی سے دیا۔ آخر کیا چیز انسان کو ایسے حالات میں زندہ رکھتی ہے؟ اور ان کا جواب تھا معنی کی تلاش۔ ہاں، ان کے تجربے اور نظریے کے مطابق یہی انسان کی سب سے بنیادی اور طاقتور خواہش ہے۔ بالکل، لوگو تھراپی، جیسا آپ نے کہا، اسی خیال پر مبنی ہے۔ اس کا نام یونانی لفظ لوگوس سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے مقصد، وجہ یا معنی۔ صحیح۔ فرینکل کا جو بنیادی موقف تھا، جو ان تحریروں میں بار بار سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ انسان کی بنیادی تحریکی قوت معنی کی تلاش ہے، مطلب پیسہ، شہرت، آرام، ان سب سے زیادہ گہری خواہش۔ تو یہ خوشی سے بھی زیادہ اہم ہے؟ ان کے مطابق جی۔ فرینکل کا یہ کہنا تھا، اور یہ بہت مشہور قول ہے، کہ اگر کسی شخص کے پاس جینے کا کیوں موجود ہو تو وہ تقریباً ہر کیسے کو برداشت کر سکتا ہے۔ واہ! یہی مقصد تھا جس نے لوگوں کو موت کے کیمپوں میں یا ذاتی سناحات، شدید مایوسی، ایسے حالات میں بھی آپ کہہ لیں کہ قائم رکھا۔ لوگو تھراپی کا پیغام یہ نہیں کہ زندگی ہمیشہ آسان ہوگی، بلکہ یہ کہ زندگی ہر حال میں، ہر لمحے، یہاں تک کہ شدید تکلیف اور موت کے سامنے بھی بامانی ہو سکتی ہے۔ اور یہ معنی کہیں باہر سے نہیں آتا؟ نہیں، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ اندر سے تلاش کیا جاتا ہے، یہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ اور یہیں پر فرینکل کا وہ تصور آتا ہے جو شاید سب سے زیادہ آپ کہیں متاثر کن ہے، خاص طور پر ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن سے وہ گزرے۔ آخری انسانی آزادی۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ذرائع اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ چاہے بیرونی حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، چاہے ہم سے سب کچھ چھین لیا جائے، ایک چیز ہے جو ہمیشہ ہمارے اختیار میں رہتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ، ہمارا رد عمل، یہ انتخاب کرنے کی صلاحیت کہ ہم ان حالات کا سامنا کیسے کریں گے۔ یہی اصل ناقابل تسخیر آزادی ہے۔ بالکل، اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ فرینکل نے اپنی تحریروں میں ایسی کئی مثالیں دی ہیں، ہے نا؟ وہ قیدی جنہوں نے موت کو وقار سے گلے لگایا کیونکہ وہ اپنی اقدار پر قائم رہے۔ جی ہاں۔ یا وہ لوگ جو خود بھوکے تھے مگر اپنی روٹی کا آخری ٹکڑا کسی اور کو دے رہے تھے۔ یا وہ افراد جنہوں نے آپ کہہ لیں اپنے پیاروں کی یادوں یا مستقبل کے خوابوں یا اپنی اندرونی روحانی زندگی کے ذریعے امید کو زندہ رکھا۔ یہ سب اسی آخری آزادی کے مظاہر تھے، انتخاب کی آزادی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معنی، یہ کیوں، اسے تلاش کیسے کیا جائے؟ کیا فرینکل نے اس کے بارے میں کچھ بتایا؟ جی بالکل۔ فرینکل نے اپنے مشاہدات کی بنیاد پر، جو ان اقتباسات میں بھی نظر آتے ہیں، 3 بنیادی راستے بتائے ہیں۔ اچھا۔ پہلا ہے کام یا تخلیق کے ذریعے، مطلب کوئی ایسا کام کرنا جو ہمارے لیے اہم ہو، دنیا میں کچھ بامانی حصہ ڈالنا، کوئی مقصد تخلیق کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا راستہ ہے محبت کے ذریعے، کسی دوسرے انسان کو گہرائی سے جاننا، اس کی پرواہ کرنا، اس کے وجود کی انفرادیت کو سمجھنا اور اس کی قدر کرنا۔ کام اور محبت۔ اور تیسرا راستہ جو شاید سب سے مشکل لگتا ہے لیکن بہت گہرا ہے، وہ ہے تکلیف کے ذریعے۔ تکلیف کے ذریعے؟ یہ کیسے؟ دیکھیں، فرینکل کا کہنا تھا کہ جب ہم ناگزیر تکلیف کا سامنا، یعنی ایسی تکلیف جسے ٹالا نہیں جا سکتا،
اس کا سامنا ہمت اور وقار سے کرتے ہیں تو ہم اسے معنی دے سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب تکلیف خود بامانی نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تکلیف بذات خود اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارا رد عمل، ہمارا رویہ اس تکلیف کے سامنے وہ اسے بامانی بنا سکتا ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ یہ رویہ ہی ہے جو تکلیف کو ایک ذاتی فتح میں بدل سکتا ہے۔ یہ سمجھنا واقعی بہت اہم ہے کہ فرینکل کے لیے یہ صرف ایک آپ کہیں علمی نظریہ نہیں تھا۔ جی نہیں، یہ تو ان کی اپنی زندگی کا نچوڑ تھا، اذیتی کیمپوں میں گزارے گئے سالوں کا حاصل۔ وہ جسمانی طور پر قید تھے، لیکن ذہنی اور روحانی طور پر، جیسا کہ ان کے کام سے ظاہر ہے، وہ آزاد تھے۔ بالکل، وہ آزاد تھے۔ انہوں نے شدید ترین مشکلات کا سامنا کیا لیکن ٹوٹے نہیں۔ جی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی چیز لوگو تھراپی کو اتنی طاقت اور اتنی صداقت بخشتی ہے۔ یہ کسی آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر سوچا گیا فلسفہ نہیں ہے، یہ تو آگ میں تپ کے نکلا ہوا سونا ہے۔ درست کہا۔ درست کہا۔ فرینکل کی یہ دین جو ان کے اتنے گہرے ذاتی تجربے سے نکلی ہے، وہ آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی متعلقہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا، اس تجزیے کا لب لباب یہ ہے کہ فرینکل کی لوگو تھراپی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ معنی کی تلاش ہماری بنیادی انسانی ضرورت ہے۔ جی، اور یہ کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی ہمارے پاس ہمیشہ اپنے رویے کا انتخاب کرنے کی آزادی ہوتی ہے، اور اسی انتخاب کے ذریعے ہم معنی تلاش کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ اصول کہ رویے کے انتخاب سے معنی پیدا کیا جا سکتا ہے، موت کے کیمپوں جیسی شدید صورتحال پر لاگو ہو سکتا ہے، تو پھر یہ ہماری روزمرہ زندگی کی جو نسبتاً کم سنگین مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، مایوسیاں ہیں، ان کا سامنا کرنے میں ہماری کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ جی، فرینکل کا ماننا تھا کہ یہ جو خوشی کا براہ راست تعاقب ہے نا، یہ سوچنا کہ بس خوشی ہی زندگی کا مقصد ہے، ہاں، یہ دراصل ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ بالکل۔ ان کے مطابق خوشی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ پکڑ سکیں، یا یوں کہیں کہ جس کا پیچھا کیا جائے۔ اچھا، یہ تو بس ایک ضمنی پیداوار ہے، ایک بائی پروڈکٹ۔ جی، جو خود بخود ملتی ہے جب کوئی شخص اپنی زندگی کو کسی بامانی مقصد یا کام کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ یہ مطلب احساسات کے پیچھے بھاگنے سے نہیں ملتی۔ اور شاید یہی وجہ ہے آج کل بہت سے لوگ کھوئے سے محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، ایسا لگتا ہے۔ وہ وقتی لذت ڈھونڈتے ہیں یا توجہ ہٹانے والی چیزیں، دوسروں سے ویلیڈیشن چاہتے ہیں۔ جی جی، لیکن پھر بھی اندر سے خالی پن سا رہتا ہے، لگتا ہے کچھ کمی ہے۔ یہ فرق بہت گہرا ہے اصل میں۔ دیکھیں، معنی جو ہے نا، وہ خوشی سے کہیں زیادہ پائیدار چیز ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ خوشی تو آتی جاتی رہتی ہے، حالات بدلتے ہیں، خوشی بدل جاتی ہے، لیکن معنی قائم رہتا ہے۔ بالکل۔ تکالیف میں بھی، نقصانات کے باوجود بھی یہ زندگی کو ایک سمت دیتا ہے، تب بھی جب دنیا بالکل بے معنی لگ رہی ہو، افراتفری ہو۔ تو آئیے فرینکل کی جو کتاب ہے مین سرچ فار میننگ، اس کے کچھ بنیادی اسباق پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا سبق جو ذہن میں آتا ہے وہ انتخاب کی آزادی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت ہی طاقتور نقطہ ہے۔ فرینکل، جنہوں نے خود کیمپوں کی وہ ہولناکیاں دیکھیں، جی، وہ کہتے ہیں کہ زندگی آپ سے سب کچھ چھین سکتی ہے، آپ کی آزادی، آپ کا خاندان، آپ کی صحت، سب کچھ۔ لیکن ایک چیز ہے جو کوئی نہیں چھین سکتا، اور وہ کیا ہے؟ آپ کا رد عمل منتخب کرنے کی آزادی۔ وہ کہتے ہیں محرک اور رد عمل کے درمیان نا ایک وقفہ ہے، ایک سپیس۔ جی، ایک سپیس۔ اس وقفے میں ہماری طاقت ہے کہ ہم اپنا رد عمل منتخب کریں۔ یہی اصل انسانی آزادی ہے۔ یہ سننے میں شاید آسان لگے، لیکن شدید مشکل حالات میں یہ سمجھنا کہ رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ پھر بھی ہمارے اختیار میں ہے، جی، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل۔ مطلب بیرونی حالات کنٹرول نہیں کرتے، ہمارا اندرونی انتخاب کرتا ہے۔ جی، اور یہی ہمیں دوسرے سبق کی طرف لاتا ہے، وہ یہ کہ تکالیف بامانی ہو سکتی ہیں۔ تکلیف بامانی؟ جی، یہ کیسے؟ دیکھیں، فرینکل کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تکلیف اچھی چیز ہے، ظاہر ہے نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ تکلیف سے گزرنا بعض اوقات ناگزیر ہوتا ہے، زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہم یہ انتخاب کر سکتے ہیں کہ ہم اسے کیسے برداشت کریں گے، اس سے کیا معنی نکالیں۔ اچھا،
ان کا مشہور قول ہے نا، تکلیف اس وقت تکلیف نہیں رہتی جب اسے کوئی معنی مل جاتا ہے، جیسے کسی قربانی کا معنی۔ تو مطلب ناکامی ہو، کوئی رشتہ ٹوٹ جائے، بیماری ہو، یہ تکلیف دہ چیزیں اگر ہم انہیں صرف بد نصیبی نہ سمجھیں جی بلکہ شاید ترقی کے ایک موقع کے طور پر دیکھیں جی تو یہ ہمارے کردار کو بنا سکتی ہیں۔ جی یقیناً یہ ہمیں مضبوط بنا سکتی ہیں، زیادہ ہمدرد، زیادہ باشعور۔ اور پھر آتا ہے تیسرا سبق جو شاید سب سے زیادہ غور طلب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ زندگی سے یہ مت پوچھیں کہ اس میں کیا معنی ہیں، اچھا تو پھر کیا پوچھیں؟ بلکہ یہ سمجھیں کہ زندگی آپ سے کیا سوال پوچھ رہی ہے۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہو گئی۔ جی عام طور پر ہم پوچھتے ہیں میں زندگی سے کیا چاہتا ہوں، میری خواہش کیا ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن فرینکل کہہ رہے ہیں سوال الٹا پوچھیں، زندگی مجھ سے کیا چاہتی ہے، یہ لمحہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ یہ نقطۂ نظر کی تبدیلی یہ تو سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اور آج کل کی زندگی میں ان خیالات کی اہمیت شاید اور بھی زیادہ ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر جیسے پریشانی ہے، انزائٹی۔ فرینکل کے نظریے سے دیکھیں تو اس سے بھاگنے یا اس سے دبانے کے بجائے شاید یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پریشانی کیا کہہ رہی ہے، کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کسی غیر پوری شدہ ضرورت کی طرف؟ ہو سکتا ہے کسی معنی کی تلاش کی طرف جو پوری نہیں ہو رہی۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے کام میں بے معنویت محسوس کر رہا ہے، ہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو شاید وہاں مقصد دوسروں کی خدمت میں مل جائے، یا جو جد و جہد چل رہی ہے اسے ذاتی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور افسردگی، ڈپریشن کے معاملے میں وہاں بھی وقتی طور پر توجہ ہٹانے والی چیزوں کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ زندگی میں کوئی سمت، کوئی مقصد تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ زیادہ پائیدار مدد دے سکتی ہے۔ یہ سمجھنا بھی اہم ہے، جیسا آپ نے کہا، فرینکل نے واضح کیا کہ معنی تلاش کرنے کے لیے ہولوکاسٹ جیسے تجربے سے گزرنا ضروری نہیں۔ بالکل نہیں، ہر کسی کی زندگی میں اپنی مشکلات ہوتی ہیں، چھوٹے بڑے دکھ ہوتے ہیں، اور ان تجربات سے سیکھے گئے اسباق وہ ہمیں اپنی مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، مین سرچ فار میننگ کوئی عام سیلف ہیلپ کتاب نہیں ہے۔ یہ آپ کو تسلی دینے کے بجائے وضاحت دیتی ہے، آسان جواب نہیں دیتی، نہیں بلکہ آپ کو بہتر گہرے سوالات پوچھنے کا چیلنج دیتی ہے اپنی زندگی کے بارے میں۔ یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کا مقصد صرف درد سے بچنا نہیں بلکہ معنی اور مقصد کے ساتھ اس سے بلند ہونا ہے۔ بالکل۔ تو اصل پیغام یہ ہوا کہ ہمارے اندر وہ طاقت ہے کہ ہم انتخاب کریں کہ حالات ہمیں کیسے متاثر کریں گے، جی، اور ہم اپنی تکالیف کو معنی دے سکتے ہیں۔ یہی وہ اندرونی قلعہ ہے جسے کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ اگر یہ پیغام آپ کو متاثر کن لگا تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو شاید کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہو۔ اور مزید ایسی گہری گفتگو، کتابوں پر تبصرے اور لازوال حکمت کے لیے وزڈم ویوز کو سبسکرائب کریں۔ اور ہاں، کامنٹس میں ہمیں بتائیں آپ کی زندگی کو کیا چیز معنی دیتی ہے۔ جیسا کہ وکٹر فرینکل نے کہا تھا، جب ہم کسی صورتحال کو تبدیل کرنے کے قابل نہیں رہتے تو ہمیں خود کو تبدیل کرنے کا چیلنج درپیش ہوتا ہے۔ اگلی بار تک غور و فکر کرتے رہیں، لچکدار رہیں اور وزڈم ویوز پر سوار رہیں۔